اس سے پہلے کہ سب نے بڑی ہی اچھے طریقے سے یسوع مسیح کا مقصد بتایا، میں بھی ایک مقصد بتاؤں گا کہ جب تک ہمارے دل کے اندر نور نہیں ہے، اگر نور ہوتا ہے یسوع مسیح کی حضوری سے، تو اگر اس کے کلام کا نور ہمارے دلوں میں روشن نہیں ہے تو پھر وہ کبھی بھی ہمارے دلوں میں رہ نہیں سکتا ہے۔ جب تک ہمارے دل کے اندر جہاں پہ اس نے رہنا ہے، جہاں پہ ہم نے اس کو ویلکم کرنا ہے، جس جگہ ہم نے اس کو خوش آمدید کہنا ہے، اگر وہ جگہ صاف نہیں ہے تو ہمارا یسوع المسیح پاک ہے، اس کی آنکھیں بدی کو دیکھ نہیں سکتی ہیں، وہ خود بھی پاک ہے، اور جس جگہ وہ رہتا ہے وہ درجہ، وہ سٹیٹس، وہ مقام، وہ تخت، وہ بھی پاک ہونا چاہیے۔ تو وہ ہمارے دلوں میں رہنا چاہتا ہے۔ اگر ہمارے دل پاک ہیں تو ہمارا دل اس کے نور سے منور ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور مسیح کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ اس نے ہمیں اس لیے بنایا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، نہ کہ گناہ کریں، نہ کہ ہم اس کو سریعام ذلیل اور رسوا کریں ڈیلی اپنے کاموں سے، اپنے کردار سے، اپنے دیکھنے سے، اپنے بولنے سے، اپنے ہر چھوٹی سے چھوٹی مومنٹ کی وسیلہ سے۔ سوچنے کی بات یہ ہے، کیا ہم نے یسوع کو واقعی پہن لیا ہے؟ آگے ایک سسٹر تھی، انہوں نے بڑی اچھی بات کی، جب تک ہم پودے کے ساتھ جب جڑے رہتے ہیں ہم پھل لاتے ہیں۔ جب تک ہم یسوع کے ساتھ جڑے رہیں گے، جب ہم اس حقیقی درخت میں پوست رہیں گے، ہم بھی پھل پائیں گے، ہماری نسلیں بھی پھلدار ثابت ہوں گی۔ ہماری منادی کرنا، ہمارا پھر زوم پہ بیٹھنا، کلام کی منادی کرنا، قوموں کو کلام سنانا، جیت کر آسمان کی بادشاہی میں لے کر جانا باعث سے برکت ہوگا۔ یہ تب ہوگا جب یسوع ہمارے لیے ضروری ہوگا۔ سب سے اتم یسوع نام ہے، ہر قوم سے زیادہ افضل یسوع نام ہے۔ میں آخر میں کہوں گا کہ یسوع نام جیسا کوئی نام نہیں ہے۔ جو کوئی یسوع نام لے گا وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوگا۔ یسوع آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔